نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی کہیں سے گزر رہا تھا کہ راستے سے اسے ایک انتہائی قیمتی ہیرا ملا۔ یہ ہیرے کو لے کر بازار گیا اور اسے بیچنا چاہا۔ تو جوہری نے جب اس ہیرے کو بغور دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ ہیرا کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ویرانے سے گزر رہا تھا، مجھے وہاں سے یہ ہیرا ملا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم اس کی قیمت جانتے ہو؟ یہ انتہائی بیش قیمت ہیرا ہے، اگر میں اپنی پوری دکان بھی تمہیں دے دوں تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہوگی، لہذا تم اسے کسی اور جوہری کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ شہر کے سب سے بڑے جوہری کے پاس پہنچ گیا، اسے ہیرا دکھایا۔ ہیرا دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میری پوری دکان بھی اس ہیرے کی قیمت نہیں ہو سکتی، البتہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا جوہری رہتا ہے، تم اسے یہ ہیرا دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہیرے کی قیمت ادا کر دے۔ یہ دیہاتی بڑا خوش ہوا کہ اتنا قیمتی ہیرا میرے ہاتھ آیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس شہر میں اس جوہری کے پاس پہنچا، اسے ہیرا دیا کہ یہ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس جوہری نے بھی اس ہیرے کو دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں چندیا گئیں اور کہنے لگا کہ یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے اور اس ہیرے کی قیمت میں بھی ادا نہیں کر سکتا، البتہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم بادشاہ کے دربار میں اس ہیرے کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس ہیرے کی قیمت ادا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ کو ہیرا دکھایا اور جوہریوں کی باتیں بتائیں۔ تو بادشاہ کو بڑا اشتیاق ہوا کہ آخر یہ ایسا کون سا ہیرا ہے کہ کوئی جوہری اس کی قیمت ادا نہیں کر پا رہا۔ تو بادشاہ نے شاہی جوہری کو بلایا اور کہا کہ ذرا اس ہیرے کو دیکھو۔ تو اس جوہری نے ہیرے کو دیکھا تو بادشاہ سلامت کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، اس ہیرے کی قیمت آپ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا جب اس بندے کے پاس ہے تو اس کی جگہ اس کے پاس نہیں بلکہ میرے تاج میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں یہ بڑا قیمتی ہیرا مل تو گیا ہے، لیکن جب اس کی قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہیرا تمہارے کس کام کا؟ میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں، وہ یہ کہ صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک میرے خزانے کے دروازے تم پر کھلے ہوں گے اور اس پورے وقت میں میرے خزانے میں سے تم جو جو چیز لینا چاہو لے جاؤ، اور جتنی چیزیں تم خزانے سے اس وقت میں نکال لو گے وہ سب تمہاری ہوں گی اور یہ ہیرا میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ واقعی اس کی قیمت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، لہذا بادشاہ نے بڑی صحیح قیمت مقرر کی ہے۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ صبح سورج طلوع ہونے پر یہ بندہ بادشاہ کے دربار میں آئے گا اور طلوع غروب ہونے تک یہ خزانے میں سے جو نکالے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ خوشی خوشی گھر گیا۔ اب دیہاتی بندہ اچانک راتوں رات امیر ہونے والا ہے تو اسے اب خیالات آنے شروع ہوئے کہ اب تو میں اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گا، اب میں اچھا مکان بنواؤں گا، اب میں اچھے گھوڑے خریدوں گا، اب کام خود تھوڑی کروں گا بلکہ اس کے لیے خادم رکھوں گا، بڑا سا استبل بنواؤں گا، اس کے لیے خدام رکھوں گا، اچھی تجارت کروں گا۔ اسی سوچ بچار میں یہ رات سو نہ سکا، پوری رات پلاننگ بناتا رہا، منصوبے بناتا رہا، اور بالآخر صبح جب فجر کا وقت ہوا نماز پڑھی اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اور اب بادشاہ کے دربان اور یہ دونوں سورج کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سورج طلوع ہو اور یہاں خزانے کے دروازے کھل جائیں۔ چنانچہ سورج کے طلوع ہوتے ہی خزانے کے دروازے کھل گئے اور اس شخص کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ دیہاتی بندہ پہلی مرتبہ شاہی خزانے کو دیکھ رہا تھا۔
جس طرف جاتا تو اس کو ایک عجیب ہی منظر دکھائی دیتا۔ اس نے پہلی مرتبہ سونے چاندی کے برتن دیکھے، سونے چاندی کی الماریاں دیکھیں، ہیرے جواہرات دیکھے۔ ہر کمرے میں جاتا تو اس کو ایک عجیب اور نئی نئی قسم کی نعمتیں نظر آتی، اور یہ ذہن بناتا جاتا کہ ابھی میں نے یہ بھی اٹھانا ہے، ابھی میں نے یہ بھی اٹھانا ہے، ابھی واپسی میں فلاں چیز اٹھاؤں گا، فلاں زیور اٹھاؤں گا، فلاں برتن بھی اٹھا لوں گا۔ یہ پلاننگ بناتا بناتا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے کمرے میں، اور بالآخر یہ خزانے کے سب سے آخری کمرے میں جب پہنچا تو اسے وہاں پر سونے چاندی کے فرنیچر نظر آئے، اور ایک انتہائی خوبصورت بیڈ نظر آیا جس پر ہیرے جواہرات کا کام ہوا تھا۔ اس نے اس بیڈ پر ہاتھ پھیرا تو بڑا نرم تھا۔ دیہاتی بندے نے کبھی ایسا نرم و ملائم بستر تو دیکھا نہیں تھا، لہذا اس کو بڑا اچھا لگا۔ سوچا کہ اس پر بیٹھ کر دیکھتا ہوں۔ بیٹھا تو پھر خیال آیا کہ آج کے بعد دوبارہ شاہی خزانے میں داخلہ نہیں ملے گا، لہذا اس پر لیٹ کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب یہ اس نرم و ملائم بستر پر لیٹ گیا۔ اب دل میں خیال آیا کہ ابھی تو کافی وقت پڑا ہے، ابھی تو سورج طلوع ہوا ہے، غروب ہونے میں بہت وقت پڑا ہے، 2 گھنٹے آرام کر لیتا ہوں، اور اس 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کر پھر اپنی من چاہی چیزیں نکال کر چلا جاؤں گا، میرا گزارا تو ویسے بھی ہو جانا ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر یہ بستر پر لیٹا۔ چونکہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا نرم بستر زندگی میں پہلی بار اسے میسر آیا تھا، تو اس پر جیسے ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ اور پھر اس کی آنکھ کب کھلی؟ جب سورج غروب ہوا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آ کر اسے اٹھا دیا کہ چلیے جناب، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ کیا مطلب وقت پورا ہو گیا؟ کہا حضرت سورج غروب ہو چکا ہے۔ کہا بھی تو میں نے یہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ کہا آپ اٹھا بھی نہیں سکتے، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چیزیں نکالنی تھی، لیکن اب سورج غروب ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے ایک تنکا بھی لے کر نہیں جا سکتے۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ کے درباریوں نے اسے ہاتھ پکڑا اور خزانے سے باہر نکال دیا۔ یہ شخص چیختا رہا، چلاتا رہا، دہائیاں دیتا رہا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم نے اس وقت میں خزانے سے کچھ نہیں نکالا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فرضی حکایت ہو، لیکن اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی پیاری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسوں کے ذریعے ہمیں بھی قیمتی ہیرے عطا فرمائے ہیں۔ یہ سانسیں بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کی قیمت دنیا کا کوئی جوہری ادا نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات مل کر ایک سانس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کے بدلے میں ہم یہ جو سانس بیچ رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کتنا وقت ملا ہے اور ہم کیا جمع کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارا حال بھی یہی ہے کہ زندگی کا سورج طلوع ہونے سے لے کر زندگی کا سورج غروب ہونے تک تمہارے پاس مہلت ہے، اور اب تمہارے پاس وقت ہے، جو چاہے جنت کی نعمتیں حاصل کر لو۔ تم سبحان اللہ پڑھو، تمہیں جنت میں درخت عطا کیا جائے گا، تم نمازیں ادا کرو، جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرو، جنت میں نعمتیں عطا کی جائیں گی، درود پاک کی کثرت کرو، آخرت کی نعمتیں میسر آئیں گی، تم صدقہ و خیرات کرو، آخرت میں تمہیں کام آئے گا۔ یہ ساری نعمتیں آج تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس موقع ہے، زندگی کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم وہی دیہاتی والا کام کر رہے ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو لڑک پن ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا تو دیکھیں گے، توبہ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، بس یہ بچوں کی شادی ہو جائے، بس پوتا پوتی کی خوشیاں دیکھ لیں۔ یہ ہمارے پلاننگ یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بادشاہ حقیقی کے سپاہی حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور اس کو اس خواب غفلت سے بیدار کر دیتے ہیں کہ چلیے جناب، آپ کا وقت ہو گیا۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نے یہاں سے کچھ جمع ہی نہیں کیا، میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں تو نمازوں کی کثرت کروں گا، میں نے تو سوچا تھا کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا، میں نے تو سوچا تھا تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا، میں نے تو یہ بھی ذہن بنایا تھا کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کروں گا، میں نے تو فلاں کام کا ذہن بنایا تھا، صدقہ و خیرات کرنے تھے۔ لیکن جب بادشاہ کے سپاہی آ جاتے ہیں تو پھر اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ہمیں سوچنا ہے کہ ابھی
زندگی کا سورج غروب نہیں ہوا، ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، لیکن وہ وقت کتنا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ کب ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے پچھتائیں، ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ کاش میں یہ کام کر لیتا، کاش میں وہ کام کر لیتا، اللہ نے رمضان بھی عطا کیا تھا، کاش میں قرآن پڑھ لیتا، اللہ نے رمضان بھی عطا کیا تھا، کاش میں نے روزے رکھے ہوتے، کاش میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی ہوتی، کاش میں نے درود پاک پڑھا ہوتا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا تو یہ کاش کاش ہی رہ جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کو مہلت عطا نہیں فرمائے گا۔ لہذا جو مہلت ہمیں ملی ہے اسی مہلت کو غنیمت جانیں، اور اپنے بادشاہ حقیقی سے جو ہم نے تجارت کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیے، کس عوض؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس عوض کے اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ لہذا جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس چیز کا رب نے حکم دیا وہ کام کریں، جس سے اس نے منع کیا ان سے باز رہیں، انشاءاللہ عز و جل آخرت کے لازوال نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔